جتنے بھی انبیاء کرام آئے حق لے کر آئے اور ان کے مقابلے پر باطل کی بڑی طاقت آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جن کا قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ذکر آیا کہ کیسے فرعون کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ تھا، قارون کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر آیا کہ کیسے نمرود کے ساتھ، پہلے تو اپنی ہی قوم کے ساتھ مقابلہ تھا، اپنے ہی باپ کے ساتھ مقابلہ تھا جو بت بناتا تھا، اور کہا کہ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار کے مار دیں گے۔ پھر بعد میں نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے وہاں حفاظت فرمائی۔ ایسے ہی اور جتنے بھی نبی آئے، آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو بہت ساروں کے ساتھ ہوا، ابو جہل کے ساتھ جو سب سے بڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل قتل ہوا تو فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا جو آج قتل ہو گیا، جو مرتے مرتے بھی اس کو توبہ کی طرف کا دھیان بھی نہیں کیا۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا اور اس کو ڈبکیاں لگیں اور اس کی روح نکلنے لگی، یعنی وہ فرشتہ آ گیا سامنے جو روح نکالتا ہے، اس وقت اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، فرشتہ جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک ایمان قبول ہے، لیکن فرشتہ نظر آ گیا وہ غیب نہیں رہا، وہ آخرت اب اس کے سامنے آ گئی، تو اب ایمان قبول نہیں ہے، اس لیے اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ لیکن کم از کم اس کو مرتے وقت بھی احساس ہوا کہ بھئی اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ جبکہ ابو جہل کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ پڑا ہوا تھا، میں سمجھا کہ مر گیا، لیکن دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے دو نوجوان بچوں نے اس پر حملہ کیا تھا، نوجوان لڑکوں نے، دونوں بھائی تھے اور دونوں نے حملہ کر کے اس کو گرا دیا تھا، لیکن مرا نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے سینے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی گردن کاٹ دوں۔ اس نے کہا کہ کاش میری گردن کاٹنے والا کوئی کسان نہ ہوتا، ایک تانا دیا کہ یہ تو کسان سے تعلق ہے، کسان برادری سے، اور جب قتل کرنے کا وقت آئے تو کہتا ہے کہ میری جب تم گردن کاٹو تو گلے کا زیادہ حصہ سر کے ساتھ چھوڑ دینا، گردن کا زیادہ حصہ سر کے ساتھ چھوڑ دینا، یعنی سینے کے پاس سے میرا گلا کاٹنا، کیونکہ جب میری لاش رکھی جائے گی اور ساتھ میں میرا سر بھی رکھا جائے گا تو لوگ دیکھ کر بولیں گے یہ بہت بڑا سردار کا سر ہے، کتنا بڑا سر ہے، گردن کے ساتھ ہے۔ تو یعنی مرتے وقت بھی اس کو احساس نہیں ہوا کہ میں توبہ کر لوں، اس وقت بھی اس کے اندر اتنی بڑی فرعونیت موجود تھی، اور اس کو قتل کیا۔ کل 24 سردار تھے جو قتل ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشیں اٹھا کے، ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر سب کی لاشیں پھینک دی تھیں، اور پھر اس کنویں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 3 دن وہاں گزارا بدر کے میدان میں، اور جب واپسی ہوئی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد پہ جاتے تھے تو فتح حاصل کرنے کے بعد 3 دن تک اس جگہ قیام فرماتے تھے۔ جب تیسرا دن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، فرمایا کہ چلتے ہیں، اور پہلے وہ آپ اس کنویں کے پاس گئے، کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ بات پالی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ ہم نے تو الحمدللہ وہ بات پالی جس سے ہمیں وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا تھا، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تمہارے ساتھ ناکامی کا، جہنم کا وعدہ تھا، اور وہ بھی تم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر روانہ ہوئے۔